اللہ الرحمن الرحیم باب صلاة القاعد بسم اللہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب بیٹھنے والے کی نماز جی باب بیٹھنے والے کی نماز جی اخبرنا مالک قال حدثنا الزهري عن السائب بن يزيد عن المطلب بن ابي وداعة السهمي بسم اللہ عن حفصة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قالت ما رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصلي في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول منها سبحان اللہ روایت کی گئی ہے صاحب بن یزید سے آخر ممات بالمدینہ تے من الصحابہ تے 91 ہجریہ تھوڑا سا پہلے مدینہ شریف میں سب سے آخر میں جو صحابی جن کا وصال ہوا ہے وہ یہ ہے کون جناب صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ تو حضرت صاحب بن یزید سے روایت ہے جی وہ روایت کرتے ہیں مطلب بن ابی وداع سہمی سے کن سے مطلب بن ابی وداع سہمی سے ودا بفتح الواو والدال نام ان کا حارث بن صبرہ بن سعید سعید نہیں بالتصغیر سعید مطلب یہ کون ہے ہوا عبداللہ سہمی صحابی اسلام یوم و نازلہ تے وہ تھی وہیں فوت ہوئے ان کی والدہ کا نام ہے ارواح جو حارث بن عبد المطلب کی بیٹی ہیں ہاں سنیں جو کہ مطلب کیا نام ہے ارواح حارث بن عبد المطلب کیا جی وہ نا متسنا نا بے ان کی جو والدہ ہے نا وہ ہے ارواح جو حارث بن عبد المطلب کی بیٹی جناب عبد المطلب کی پوتی جی تو یہ جو ہے نا ان کے ہیں بیٹے تو جو اب جو ارواح ہے یہ سرکار کی کیا لگی چچا زاد بہن کیا کیونکہ حارث اور عبداللہ بھائی ہیں تو یہ چچا زاد بہن ہے ارواح تو چچا زاد بہن کا بیٹا ہے کون مطلب کون مطلب تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچے کی بیٹی ہوئی نا ارواح تو چچے کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ بہن ہے تو اس طرح رشتے میں یہ مطلب بن ابی وداع سرکار کا بھانجا لگا جی سکا نہیں یعنی بھئی چچے کی بیٹی کا بیٹا ہے تو اس اعتبار سے یہ کیا لگا بھانجا جی یہ روایت کرتے ہیں سیدہ حفصہ پاک سے اب دیکھو تینوں صحابی ہیں سند میں صاحب بن یزید روایت کرتے ہیں وہ بھی صحابی ہیں وہ مطلب بن ابی وداع سہمی سے یہ بھی صحابی ہیں یہ روایت کرتے ہیں ام المومنین حضرت حفصہ سے وہ صحابی ہیں جی تو اس میں 3 صحابی ہیں سند میں جی تو جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ طیبہ طاہرہ ہیں قالت حضرت سیدہ حفصہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہیں دیکھا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار پڑھتے ہوں اپنے نفل صبح بضم سین
سکون با، نام رکھا گیا نافلہ نماز کا صبح باوجہ اجتماع مشتمل ہونے ان کے کس پر؟ اس لیے کہ سرکار نہیں دیکھا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سرکار پڑھتے ہوں اپنے نفل بیٹھ کر کبھی بھی۔ ام المومنین حضرت حفصہ نے اپنے گھر کا واقعہ بیان کی ہے، یا جب کبھی سفر میں قرآن اندازی میں آپ کا نام آیا تو آپ سفر میں گئیں، یا حجۃ الوداع میں ساری ازواج ساتھ تھیں، تو آپ فرماتی ہیں کہ سرکار نے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے نفل کبھی اپنے، حتیٰ کہ جب ہو گیا آپ کے وصال مبارک سے 1 سال پہلے، تو آپ کے وصال مبارک کو 1 سال رہ گیا، تو پس سرکار پڑھتے تھے اپنے نفل بیٹھ کر، جی پھر سرکار اپنا صبح بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ اب اس سے مراد تہجد بھی ہو سکتی ہے اور بھی نفل ہو سکتے ہیں، اور سرکار پڑھتے تو کرینے کیا تہجد ہے، اور سرکار پڑھتے سورت کو، جی اور سرکار ترتیل کرتے سورت کی، یا کراؤہا بے تمہل و ترسل، یہ موقع کی جو گواہ ہیں وہ بتاتی ہیں، حتیٰ کہ ہو جاتی یہ صورت ترتیل کی وجہ سے وقت کے اعتبار سے لمبی، اپنے سے لمبی سے، اپنے سے جو بڑی ہے نا اس سے بھی یہ لمبی ہو جاتی، یعنی جو اس سے بڑی صورت ہے اس کو اگر پڑھا جائے تو جتنا وقت لگتا ہے سرکار اس چھوٹی صورت کو اتنا ترتیل سے پڑھتے اس سے وقت زیادہ لگتا تھا، یہ مطلب ہے کہ یہ اپنی اطول سے بھی اطول ہو جاتی، تب آپ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کا اندازہ لگا لیں کہ جو دوسری صورت ہے بڑی وہ کوئی اور آدمی پڑھے وہ بھی عربی ترتیل سے پڑھے اور سرکار اس چھوٹی کو ترتیل سے پڑھے تو اس پر وقت زیادہ لگتا ہے بنسبت اس کے۔ اللہ اکبر۔ روایت کی گئی ہے جناب صاحب بن یزید سے، آپ روایت کرتے ہیں جناب مطلب بن ابی وداع سامی سے، آپ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، آپ فرماتی ہیں کہ نہیں دیکھا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سرکار نے پڑھے ہوں اپنے نفل بیٹھ کر کبھی بھی، حتیٰ کہ جب سرکار اپنے 1 سال ایک وصال اپنے وصال سے پہلے 1 سال بس سرکار پڑھتے اپنے نفل بیٹھ کر پڑھتے تھے سرکار سورت اور ترتیل کرتے سورت کی، حتیٰ کہ ہو جاتی وہ سورت لمبی اپنے سے لمبی سے لمبی، سنیں وقت کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، لفظوں کے اعتبار سے نہیں، لفظ تو نہیں ہے جی، دھیان کرنا۔ اچھا جی، حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما شادی فرمائی حضرت حفصہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ہجری کو ہند اکثرہم ہندہ اور کہا ابو عبیدہ نے 2 ہجری کو، اور جناب حضرت حفصہ کا وصال ہوا ہے 41 ہجری میں، بعض نے 27 کہا، اتنا فرق سنیں جی، سب 20 قذافل استیاب، تو ظاہر ہے وہ جو جہاں اختلاف ہو گیا وہ ہو گیا بس۔ بے عامن کی یہ حدیث روایت کی ہے، اس کو امام مسلم نے، امام ترمذی نے، دونوں نے کہا بے عامن واحد کی، او اثنین نے شک کے ساتھ ذکر کیا انہوں نے جی، تو یہاں تو ایک ہی ہے بے عامن۔ جی اگے جی۔ اخبرنا مالک قال حدثنا اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص مولا لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة احدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم۔ سبحان اللہ۔ اسماعیل سے کا حجت روالہ الخمسہ ماتا 134 جی،
اچھا جی واپس چلو. روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. جی سبحان اللہ. یہ امام مالک روایت کرتے ہیں اسماعیل سے. اسماعیل جناب سعد بن ابی وقاص جو صحابی ہیں نا عشرہ مبشرہ ان کے پوتے ہیں, اور وہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام سے, اور وہ غلام روایت کرتے ہیں اپنے آقا جناب عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ, بھئی وہ آقا میں نے کہا ہے کہ یہ غلام اور جو اس کا مولا ہے اس کو آقا کہتے تھے نا, اس اعتبار سے بھلا ہوئے. اچھا جی کہ روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے ایک کی نماز حالانکہ وہ بیٹھا ہوا ہے اس کی نماز کی نصف کی مثل ہے حالانکہ وہ کھڑا ہے. طاقت ہے جی, فرض اگر طاقت ہو تو بیٹھ کر نہیں جائز, وہ تو آ رہا ہے. فرضوں کے علاوہ سنتے نفل طاقت ہے کھڑے ہونے کی تو کھڑے ہو کر پڑھے اور بیٹھ کر پڑھے, ثواب کے اعتبار سے آدھا آدھا ہو جائے گا جی. کھڑے ہو کر جتنا ثواب ہے بیٹھ کر پڑھیں گے تو اس کا آدھا ہو جائے گا. ہاں جی منع کرو. روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تمہارے ایک کی حالانکہ وہ بیٹھا ہوا ہے اس کی نماز کی نصف کی مثل ہے حالانکہ وہ کھڑا ہے. دھیان کرو جی, مثلو نصفن, اس قانون میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہے الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آپ کی نماز بیٹھ کر نہیں کم اس کا اجر آپ کی نماز کھڑے ہونے پر سے. آپ بیٹھ کر پڑھیں کھڑے ہو کر پڑھیں میرا ثواب اتنا ہی ہے. سمجھ گئے ہو کیوں؟ لے حدیث عبداللہ بن عمر مروی فی صحیح مسلم بابی داود والنسائی, وہ کہتے ہیں کہ قالا کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. جی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات سرکار سے پہنچی, کسی اور صحابی نے بتائی کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ رجل کی نماز بیٹھ کر یہ علی نصف اجر الصلاۃ, نماز کے اجر کے نصف پر ہے. کیا ہے؟ نماز کے اجر کے نصف پر ہے, یعنی کھڑے ہو کر پڑھے جتنا ثواب ہے بیٹھ کر پڑھے گا تو کیا ہوگا. تو جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پس حاضر ہوا میں سرکار کی بارگاہ میں, تو پس میں نے پایا آپ کو کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے. آپ سرکار بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے, وہ سمجھ آ رہی ہے. تو فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَىٰ رَأْسِي, تو دیکھو کہتے ہیں میں اپنے دونوں ہاتھ سے تو ہوئے میں سنیا ادھا ثواب تو سرکار بہ کے پڑھتے پہ نے, پھر ثواب کی میں ادھا ہو گیا. سنیں جی اینج میں اپنے ہاتھ سر تے رکھے جی. تو جب سرکار نماز سے فارغ ہوئے نا تو فرمایا مالا کا یا عبداللہ کی سر تے ہاتھ رکھے نے کیوں ہے جی. تو فاخبرتہ, تو میں نے سرکار کو خبر دی کہ یا رسول اللہ میں نے تو آپ سے, مجھے تو کسی نے یہ بتایا کہ سرکار نے یہ فرمایا ثواب آدھا ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجل, ہاں میں نے ٹھیک کہا ہے اسی طرح ہے, لیکن فرمایا کہ میں نہیں ہوں تمہارے ایک کی مثل, میں نہیں ہوں تمہارے ایک کی مثل. ایشا بس. اور تحقیق شمار کیا شافعیہ نے اس مسئلے کو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص سے, سب نے اس کو مانا ہے کہ مثلا نصف صلاۃ ہی. اچھا یہ آدھا کیوں ہوا ثواب؟ ثواب تو وہ یہ ہے کہ جتنی مشقت, جتنا گڑ ہونا میٹھا, شوگر چینی نے نہیں آکھی گڑ آکھے نے مثال بنائی نے جی, گو چینی نال شوگر ہو جاتا ہے, انہیں آکھے جتنا گڑ ہونا میٹھا تو گڑ ذرا ہوڑی شاید ہے جی. اچھا جی کہ قال ابن عبد البر بوجہ اس کے جو قیام میں ہے, وہ قیام میں کیا ہے؟ مشقت ہے. کیا ہے؟ مشقت. یا بوجہ اس چیز کے
کہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہ فضیلت دے قیام کے سبب سے کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہے جی، اور باقی مراد یہاں نماز سے کون سی ہے؟ اس لیے کہ فرض اگر طاقت رکھے مولوی عثمان کھڑے ہونے کی پھر بھی بیٹھ کر پڑھے تو صلاتہ عند الجمیع، اور اگر عاجز آ گیا کھڑے ہونے سے تو پس فرض اس کے الجلوس ہے اتفاقاً جی، تو پس نہیں ہوگا قائم افضل اس سے۔ اب جو مجبوراً بیٹھا ہے نا، مجبوراً، اس کا ثواب کم نہیں ہوگا، اس کا ثواب تب ہے کہ دونوں قدرتیں تھیں، پھر ثواب کم ہوگا اس کا جی۔ ہاں جی، اخبرنا مالک قال حدثنا الزهري ان عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال لما قدمنا المدينة نالنا وباء من بعكها شديد فخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على الناس وهم يصلون في سبعتهم قعودا فقال صلاة القاعد على نصف صلاة القائم۔ روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، قال ابن عبد البر، یہ حدیث منقطع ہے اس لیے کہ امام زہری پیدا ہوئے ہیں 58 میں 58 میں، اور عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ 60 کے بعد جلدی فوت ہو گئے تھے تو ملاقات نہیں ہو سکی جی، تو لہذا لیکن ٹھیک ہے، سیکھا ہے ہمارے دیکھ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا جی، کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت آپ فرماتے ہیں جب آئے ہم مدینہ، جب ہم مدینہ آئے، کیونکہ آپ اپنے والد سے پہلے اور پیچھے پڑے ہو، پہلے مسلمان ہو گئے سن، عمر بعد میں مسلمان ہوئے، تو جب ہم مدینہ آئے، نالنا اے آخذنا، پا لیا ہمیں، پکڑ لیا ہمیں، مدینہ شریف کے بخار سے، وبائے شدید نے، وبائے، چونکہ یہاں جو بھی پہلے آتا تھا جو تھے وہ تو تھے، جو باہر سے آتا بخار ہوتا تھا، تو پھر سرکار نے دعا کی تھی تو بخار جوفا میں بھیجا جیے، تو ہم کہتے ہیں ہم جب آئے نا جی شروع میں تو ہمیں بڑا سخت بخار ہو گیا جی، بالمد سرعت الموت و کثرت فی الناس، وبا کے عام جو ہے جی، لیکن یہاں مراد ہے بے واقعہ بخار ہو گیا سخت، کیا ہو گیا؟ سخت ہو دیکھو نا، اور واق قال اہل اللغہ الواق لا یکون الا من دون سائر باقی امراض نہیں ہے، یہ جو واق ہوتا ہے یہ بخار جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں جی، تو ہمیں سب کو کیا ہو گیا؟ بخار ہو گیا، تو پس نکلے تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے پاس، حالانکہ وہ پڑھ رہے تھے اپنے نفلی نمازیں بیٹھ کر، کیا کر رہے تھے؟ بخار کی وجہ سے، تو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھنے والے کی نماز قائم کی نماز کے نصف پر ہے جی۔ روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر سے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم آئے مدینہ شریف تو پکڑ لیا ہمیں مدینہ شریف کے بخار سے وبائے شدید نے، بس تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے پاس، اور وہ پڑھ رہے تھے اپنے نفل بیٹھ کر، بس فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھنے والے کی نماز قائم کی نماز کے نصف پر ہے۔ او دیکھو صلاۃ القائد، تحقیق معلوم ہوگی یہ بات کہ یہ محمول ہے اکثر کے نزدیک کس پر، اور نہیں لازم آتی اس سے یہ کہ نہ اضافہ کیا جائے، یہ کہ نہ اضافہ کیا جائے اس کی صورت کا، وہ کہ ذکر کیا اس کو علامہ خطابی نے، وہ یہ تھا، انہوں نے مطلب ہے کہ یہاں ایک اور مسئلہ نکالا ہے، وہ یہ کہ حمل کیا جائے حدیث کو مریض مفترض پر، کہ ممکن ہے اس کو کیا قیام بے مشقت، پس بنایا جائے گا اجر قائد کا نصف پر ترغیباً لہو فی القیام ما جواز ہی قعوداً، تو کہتے ہیں یہ صورت بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فرضی نماز بنا دیں، چونکہ یہاں نفلوں کا ذکر ہے صبح
سنے ہی اے شاباش ہے. اور شاید اس کے لیے وہ ہے کہ روایت کی ہے اس کو امام احمد نے من طریق ابن جریج عن ابن شہاب عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں وحیا اے ظرف دا سی گئے محمامتن بے بخار کی جگہ. اور مدینہ جو تھا وہ محمہ تھا. کیا تھا کہ جڑا باہر ہوا انہوں کی ہو جاتا سی بخار ہو جاتا سی. تو پس بخار ہو گیا لوگوں کو تو پس تشریف لے گئے سرکار مسجد میں اور دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر. تب یہ فرضی نماز تو نہیں ہے نا, فرض تو سرکار جماعت کراتے تھے جی. پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ القائد نصف ہے صلاۃ القائم کے رجال و سکات والا مطابع فی النسائی میں وجہ آخر قضا ذاکر الزرقان. اخبرنا مالک قال حدثنا الزهري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرسا فسوي عنه جوحش شقه الايمن فصلى صلاة من الصلوات شقه الایمن صفت موصوف نون فجوحش شقه الايمن فصلى صلاة من الصلوات وهو جالس فصلينا جلوسا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به اذا صلى قائما فصلوا قياما واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك ولك الحمد وان صلى قائدا فصلوا قعودا اجمعين. قاف پیش قعودا اجمعين ضروب لوزن. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جی پہلے تو تھا نا اکیلا بندہ نماز بیٹھ کر پڑھے. روایت کی گئی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے فرس پر جی تو گھوڑے پر فَصُرِعَ عَنْهُ تو تقدیر کہ سرکار اس سے گرا دیے گئے, سرکار گر گئے گھوڑے سے جی. اسی طرح سرکار خیبر سے واپس اونٹنی سے بھی گرے تھے جی. آپ کی زوجہ بھی ساتھ تھیں جناب صفیہ. تو فجوحشا پس تکلیف زدہ ہو گیا آپ کا دایاں پہلو, دائیں جانب جو ہے نا جی یہ پنڈلی کے قریب تھوڑا اوپر ہوں تکلیف آ گئی کیونکہ وہاں گیا کہ نیچے وہ کھجور کا مڈ تھا سرکار اس پر گرے تو اس کی وجہ سے تکلیف آ گئی. تو ذرا کھڑا ہونا تھوڑا مشکل ہو گیا. تو پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی. پس سرکار نے پڑھائی نمازوں میں سے جی صلی من الصلوات سمجھے ہی. وفی ابی داود ابن خزیمہ جزم یہ ہے کہ وہ فرضی نماز تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. پس ہم بھی بیٹھ گئے تو ہم نے سرکار کے پیچھے فرضی نماز پڑھی بیٹھ کر. کیا کر کے؟ بیٹھ کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا کہ محض بنایا جاتا ہے امام تاکہ اقتداء کی جائے امام کی جی. فرمایا امام اس لیے ہوتا ہے کہ امام کی جب نماز پڑھے امام کھڑے ہو کر تو پس تم بھی نماز پڑھو کھڑے ہو کر, اور جب رکوع کرے امام تو پس رکوع کرو, اور جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو پس تم کہو ربنا ولک الحمد,
اور اگر نماز پڑھے امام بیٹھ کر قائدن تو تم بھی نماز پڑھو سارے بیٹھ کر ولو قادرین علی القیام. جی روایت کی گئی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے گھوڑے پر، پس گرا دیے گئے گھوڑے سے، پس تکلیف زدہ ہو گیا آپ کا مطلب سرکار گر گئے، یعنی بحکم ربی تا مجہول کا سیغہ ہے، بحکم ربی ایسا ہونا تھا. جی پس تکلیف زدہ ہو گیا آپ شکے ہیں. اللہ سرکار نے نمازوں سے، حالانکہ سرکار بیٹھے ہوئے تھے، بس نماز پڑھی ہم نے بیٹھ کر. بس جب سرکار نے پوری کر لی نماز تو فرمایا نماز بنایا جاتا ہے امام تاکہ اقتداء کی جائے اس کی. جب پڑھے امام کھڑے ہو کر تو تم بھی نماز پڑھو کھڑے ہو کر، اور جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ تو تم کہو ربنا ولک الحمد. اور اگر نماز پڑھے امام بیٹھ کر تو تم سارے بھی بیٹھ کر نماز پڑھو. اچھا جی، صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن انس قال ابن عبد البر، نئے مختلف موطا کے روات فی مسندہ، اور روایت کی ہے اس کو سوید بن سعید ام مالک عن الزہری عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ خطا ہے، حضرت انس سے روایت ہے کیونکہ ان کے مطابق کوئی نہیں ہوئے. اچھا جی، فسوریا بضم صاد کسر را، یعنی سرکار گر گئے فرس سے. ابو داود میں ہے وابن اور ابن خزیمہ میں بسند صحیح عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار سوار ہوئے فرس پر تو اس نے آپ کو گرا دیا. سرکار گرے علی جذع نخلۃ، نیچے کھجور کا مڈ تھا اس پر سرکار گرے. جی تو فسورع عنہ. قال ابن حجر افاد ابن حبان کے یہ قصہ تھا ذی الحجہ میں 5 ہجری کو. جی فجوحشا بضم الجیم ثم ہا محملہ مکسورہ جوحشا، اے خودشا. جی پہ تھوڑا زخم ہو گیا. قالہ النووی وقال ابن عبد البر الجحش فوق الخدش، جحش جو ہے یہ خدش سے اوپر ہوتا ہے. وقال الرافی یقال جحش فہو مجحوش اذا اصابہ مثل الخدش او اکثر. ون سالخ جلد، وہ تو چمڑے دا چھلیا جانا جڑا ہوندا ہے جی، اڈی بچ جائے تو جڑا چمڑا چھلیا جائے، پتہ ہے جی میں رگڑ لگ دی ہے جی، اے جی خدش او اکثر ون ساجا جلدو. وکانت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک ان فکت من الصرعۃ، گرنے سے قدم مبارک میں تکلیف آ گئی. وہ ہے نا گٹا جنہوں کہتے ہیں موچ آ جانا، تو اس طرح بھی تھوڑی تکلیف آئی، بھی کھڑیا ہونا پھر اس سے تھوڑا اوکھا ہو گیا جی. یہ بھی جی سنا جی جیسا کہ بشر بن مفضل کی روایت میں عن حمید عن انس عن الاسماعیلی قال ابن حجر، اور نئی منافی وہ جو یہاں ہے بوجہ احتمال وقوع الامرین کے. جی بھی تھوڑا زخم بھی آیا ہو، پاؤں میں بھی تھوڑی تکلیف ہوئی ہو، تو جب سرکار گرے ہیں تو اس وقت یہ چیزیں بھی اکٹھی ہو گئی ہوں. قال واخرج عبد الرزاق فی الحدیث عن الزہری قال فجوحش ساقہ الیمن، آپ کی جو دائیں پنڈلی ہے نا اس پر تھوڑی تکلیف آ گئی، چوٹ آ گئی، کوئی اوپر سے جو ہے نا وہ چمڑے کو کوئی زخم ہو گیا جی. پس زام کیا ان کے بعض نے کہ انہا مصحفۃ من شقہ، حالانکہ نہیں اس طرح لموافقت روایت حمید لہا وانہا مفسرہ لمحل الخدش. پہ شق الایمن تے دائیں پنڈلی بھی یہ کاندھے سے لے کر پاؤں تک ساری یہ شق ایمن ہی ہے نا، تو کوئی حرج نہیں اگر پنڈلی کا ذکر ہے یا کسی اور جگہ کا
تو جب بندہ عام طور پر گرتا ہے تو مختلف جگہ بھی چوٹ لگ سکتی ہے جی، تو اسی طرح ہوا. سنیں جی. اچھا جی، یہ تو ہو گیا واقعہ. فصلی صلاۃً، نہیں واقف میں اس نماز کی تعیین پر کہ بھی کس وقت کی تھی، مگر یہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہ نماز پڑھے سرکار نے ہمیں اس دن ہماری نماز نہاریہ ظہر یا عصر، یہ ذکر ہے قضاء فی الفتح. تو اس سے پتہ چلا ہے کہ ظہر یا عصر کی نماز تھی، ظہر یا عصر کی نماز تھی، سمجھے ہی. فصلینا جلوسا، تحقیق روایت کی امام بخاری نے اپنی صحیح میں حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی من روایت حمید الطویل عنہ مخالف لروایت زہری عنہ، اس کے لفظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر گئے اپنے گھوڑے سے، تو فجوحش ساقہ کاتفہ، کہ آپ کی پنڈلی مبارک دائیں جانب یا کاندھے مبارک کو کوئی تکلیف آ گئی، تو آپ نے ادھر وَآلَا مِن نِسَاءِ شَهْرًا، اور الا فرمایا سرکار نے اپنی ازواج سے ایک مہینہ، یہ واقعہ پڑھا ہوا ہے نا، تو سرکار نے ادھر ایک مہینہ الا بھی فرما دیا، ادھر سرکار زخمی بھی تھے جی بحکم ربی. تو پاس سرکار بیٹھے اپنے بالا خانے میں، مشروبہ اوپر والا جو کمرہ ہے، کون سا؟ کیونکہ سرکار اوپر رہتے تھے جی، یاد ہے آپ کو جی، واقعہ پڑا تھا سارا جی. تو سرکار اپنے بالا خانے میں بیٹھے، تو پس آئے آپ کی بارگاہ میں آپ کے اصحاب سرکار کو پوچھنے کے لیے جی کہ طبیعت مبارک کیسی. تو پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ان کو بیٹھ کر اس کمرے میں جی، اور وہ کھڑے تھے. پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محض بنایا جاتا ہے امام تاکہ اس کی اقتداء کی جائے الحدیث. پیچھے تک ہم نے بیٹھ کر، یہ ہے کہ ہم نے کھڑے ہو کر ذکر کیا ہے اس کو اوائل صلاۃ میں، باب الصلاۃ علی السطوح، چھت پر نماز جی، چونکہ وہ بالا خانہ تھا. اور تکلف کیا ہے قرطبی نے شرح صحیح مسلم میں جمع کرنے کا، کہا کہ احتمال ہے کہ بعض نے نماز کھڑے ہو کر پڑھی اور بعض نے، تو حضرت انس نے خبر دے دی دونوں حالتوں کی کہ ہم کھڑے تھے، ایک میں کام بیٹھے تھے. لیکن کہہ رہے ہیں باویری کہ یہ باوجود اس اعتراض کے جو اس میں ہے یہ تعسف ہے، یعنی مشکل ہے. لیس فی شیء من الروایات، روایات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی موافقت کرے کہ کچھ کھڑے تھے کچھ بیٹھے. تو حضرت انس نے دونوں کو بکر علیحدہ علیحدہ کر کے روایت کر دیا، ہم کھڑے تھے یا ہم بیٹھے تھے. اور تحقیق ظاہر ہوئی ہے میرے لیے اس میں دو وجہ، ایک ان دو کی یہ کہ انہوں نے نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر. پس جب سرکار نے جانا ان کو کہ وہ پیچھے کیا ہیں، کھڑے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیچھے کھڑے ہیں. تو بس جب جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حکم دیا ان کو بیٹھنے کا، لہذا وہ بیٹھ گئے. اب یوں ہو سکتا ہے کہ شروع کی ہو پیچھے کھڑے ہو کر، تو پھر کیا ہو، بیٹھ گئے ہوں. پھر حکم دیا تو پھر صحابہ پاک بیٹھ گئے نا، فجالسو، تو دوسرے جی پچھلے صفحے تے لگے پھر دیو. فاخبارا، پس خبر دی حضرت انس نے ہر ایک کی دونوں سے کہ ہم بیٹھے تھے ہم کھڑے تھے. یوں ہو سکتا ہے، دلالت کرتی ہے اس پر حدیث، اس توجیہ پر جو مولانا عبداللہ صاحب نے کی ہے، دلالت کرتی ہے اس پر حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نکالا ہے. ان دونوں نے اس کو یعنی بخاری مسلم نے ہشام ابن عروہ نبی عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، آپ فرماتی ہیں کہ اشتکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گرے، تھوڑی تکلیف ہو گئی، تو پس حاضر ہوئے آپ کی بارگاہ میں لوگ صحابہ پاک سے آپ کو پوچھنے کے لیے. تو پس آپ نے نماز پڑھی بیٹھ کر.
پس نماز پڑھی صحابہ پاک نے سرکار کی نماز کے ساتھ کھڑے ہو کر، پس سرکار نے اشارہ کیا ان کی طرف یہ کہ بیٹھ جاؤ، تو پس وہ بیٹھ گئے۔ اب یہ جو توجیہ ہے کہ شروع کی تھی کھڑے ہو کر، بعد میں سرکار نے اشارہ فرمایا تو وہ بیٹھ گئے۔ پس جب سرکار فارغ ہوئے تو فرمایا کہ محض بنایا جاتا ہے امام تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ الحدیث اور ثانی جی وہ عذر ہے کیڑا دوسری توجیہ وہ یہ ہے کہ یہ دونوں دو وقتوں میں ہیں، ایک وقت میں نماز پیچھے کھڑے ہو کر پڑھی اور ایک وقت میں بیٹھ کر پڑھی۔ جب پہلی نماز کھڑے ہو کر پڑھی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ مقتدی امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، تفصیل آ گئی تو پھر اگلی نماز پیچھے بیٹھ کر پڑھی، آگے سمجھے۔ اور محض برقرار رکھا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو واقعوں میں سے ایک میں ان کے قیام پر اپنے پیچھے، تاکہ ہو جائے وہ نماز، اس لیے کہ وہ نماز کیا تھی؟ تطوعات تھی، کیونکہ سرکار جو اوپر پڑھ رہے تھے، اور تطوعات احتمال ہے ان میں ان چیزوں کا کہ نہیں احتمال ان کا فرائض میں، اور تحقیق تصریح کی ہے اس کے ساتھ فی بعض طرق ہی، جیسا کہ نکالا اس کو ابو داود نے عن ابی سفیان عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ راکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرسم بالمدینہ تھے، تو سرکار اس سے گر گئے اور گرے کھجور کے جزا پر، جی منڈ پر، تو فن فقط قدم ہو تو آپ کے مبارک قدموں کو تکلیف ہو گئی، تو پس سرکفہ عطے نہ ہو، صحابہ پاک فرماتے ہیں ہم حاضر ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آپ کی بیمار پرسی کے لیے، تو پس ہم نے سرکار کو پایا بالا خانے میں جو حضرت عائشہ صدیقہ کا تھا کہ سرکار نفل پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر، جو سب ہو جالسن، یہ دلیل دی ہے کہ وہ نماز نفلی تھی جی۔ تو پس ہم کھڑے ہو گئے سرکار کے پیچھے، پس سرکار چپ رہے ہم سے، پھر ہم حاضر ہوئے آپ کی بارگاہ میں مرتن اخری نعودہ پوچھنے کے لیے، تو سرکار مکتوبہ پڑھ رہے تھے بیٹھ کر، پس ہم کھڑے ہو گئے آپ کے پیچھے، تو سرکار نے اشارہ فرمایا ہماری طرف، تو پس ہم سارے بیٹھ گئے۔ پس جب سرکار نے نماز پوری فرمائی تو فرمایا کہ جب نماز پڑھے امام بیٹھ کر تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ الحدیث قذافی نصب الرایا لتخریج حدیث الہدایہ للزیلعی، سمجھ گئے ہو، لے یؤتم بہی، تاکہ اس کی امام کی اقتداء کی جائے۔ معنی اس کا عند شافعی، اب یہاں سے اختلاف ہوتا ہے مسئلے کا کہ شفافی کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے تاکہ اقتداء کی جائے امام کی افعال ظاہریہ میں، باطنیہ میں نہیں، کہ باطن میں امام کی نماز اور مقتدی اور کی اور کوئی حرج نہیں، اسی لیے جائز ہے شفافی کے نزدیک یہ کہ پڑھے مفترض متنفل کے پیچھے جی، اور بالعکس، اور عند غیر ہی کہ اس کا معنی ہے کہ اقتداء کی جائے امام کی افعال باطنہ ظاہرہ دونوں میں، کس میں؟ دونوں میں جی، سنیں جی۔ تو ہمارے نزدیک متنفل کی مفترض کے پیچھے نفل ہو جاتے ہیں چونکہ اس کی نماز اعلی ہے۔ قولہ ربنا ولک الحمد، اس میں واو ہے جمیع روات کے لیے عن انس فی حدیث ھذا، مگر جو شعیب عن زہری روایت کیا اس کو امام بخاری نے وہاں ربنا لک الحمد واو کو نہیں ہے، باقی اور نسخوں میں 3-4 طرح پڑھ چکے ہو جی، ربنا ولک الحمد اللہم ربنا۔ چلو جی، فصلوا قعودا، تو نماز پڑھی انہوں نے بھئی صحابہ پاک نے بیٹھ کر، سب نے جی، سرکار وین صلی قائدا فصلوا، نماز پڑھو تم بیٹھ کر سارے جی۔ اور سنیں جی، تحقیق اختلاف کی اہل علم نے امام کے بارے میں، نماز پڑھائے لوگوں کو بیٹھ کر مرض کی وجہ سے، تو آیا پیچھے لوگ کس طرح نماز پڑھیں؟ پس کہا ایک طائفہ نے کہ لوگ نماز پڑھیں بیٹھ کر، اقتداء کرتے ہوئے کس کی؟
امام کی لہذا پیچھے امام کے پیچھے یہ بھی سارے کیا اگرچہ یہ کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ کیا کریں؟ اور گئے ہیں یہ لوگ ان احادیث کی طرف، ان احادیث کی طرف گئے ہیں۔ توجہ کرا جب ذرا، اور روایت کیا ہے برأوہا، اور دیکھا انہوں نے ان احادیث کو محکمہ، یہ کہ منسوخ نہیں ہے، اب قیامت آگے حکم باقی ہے جی۔ اور ان میں سے جنہوں نے کیا ہے یہ حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ یہ محکمہ ہے۔ محکمہ کا مطلب ہے منسوخ نہیں ہے۔ وابی قال، اور اسی کے ساتھ قول کیا امام احمد نے اور اسحاق نے۔ اب یہ دھیان کرنا، یہاں کچھ سوال آ رہے ہیں جس کا آگے نیچے اقول وفی نظر، ان سے جواب دینا ہے۔ اچھا جی، وابی قال احمد و اسحاق و طائفۃ من اہل الحدیث، اور امام احمد نے فرمایا ہے جیسا کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کیا ہے اس کو 4 آپ کے صحابہ نے جی۔ 3 تو وہ ہے نا، کون؟ جناب جابر بن عبداللہ، جناب ابو ہریرہ، جناب اسید بن حدیر۔ والرابع ہوا فی خبر قیس بن فہد، یہ قیس بن فہد ہے چوتھے جی، کہ انہو، کہ ان کی روایت میں ہے کہ آپ کہ انہو شکا جی، کہ ان کو تکلیف ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں۔ کن کو؟ قیس بن فہد کو، کمال یار۔ تو فکانا یومنا، تو وہ ہماری امامت کراتے تھے بیٹھ کر، اور ہم بھی بیٹھے ہوتے تھے جی۔ یہ ان کے واقعہ ہے، تو وہ صحابی نے اس طرح کیا ہے، تو بلہذا پتہ چلا کہ وہ بھی اس کے قائل تھے۔ تو 4 صحابی ہو گئے جو کہتے ہیں کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی بھی سمجھ آ گئی ہوں۔ اور ایک اور کا دوسرا کہا اکثر اہل علم نے کہ نماز پڑھیں کھڑے ہو کر۔ کیا کریں؟ نماز پڑھیں کھڑے ہو کر، امام بیٹھے ہیں تو مقتدی کھڑے ہو کر، اور نہ تابع داری کریں امام کی بیٹھنے میں۔ سنیں جی، اور دیکھا انہوں نے کہ یہ احادیث جو ہے نا بیٹھنے والی، یہ منسوخہ ہیں۔ کس کے ساتھ؟ اس حدیث کے ساتھ جو روایت کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی لوگوں کو اپنے مرض وفات میں، حالانکہ سرکار بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ سارے کھڑے تھے۔ یاد آیا کہ کوئی نہیں؟ جناب صدیق اکبر بھی کھڑے تھے، باقی بھی سارے بولو، چاہ ایک بول دیں تو یہ ساتھ سک جاندے۔ لوگ سارے کھڑے تھے، جیسا کہ نکالا ہے اس کو بخاری نے اور مسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، جیسا کہ ذکر کیا اس کو علامہ حازمی نے الاعتبار میں، اور علامہ ذیلی نے، اور ایک جماعت نے علماء سے۔ اب یہاں سے ایک سوال ہے، ابن حبان سوال کرتے اس کا جواب دینا ہے، اور تحقیق انکار کیا ابن حبان نے نسخ کا۔ وہ کہتا ہے یہ نسخ نہیں ہے جی، وہ انہوں نے اپنی صحیح میں کہا ہے بعد اس کے کہ نکالی انہوں نے حدیث کہ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں بیان واضح ہے کہ امام جب نماز پڑھے بیٹھ کر تو نا، جب قائدن تو مقتدیوں پر لازم ہے کہ وہ بھی نماز پڑھیں۔ اور فتویٰ دیا ہے اس کے ساتھ صحابہ پاک سے، یہ ابن حبان کی بات چل رہی ہے۔ حضرت جابر نے، جناب ابو ہریرہ، جناب اسید بن حدیر اور قیس بن فہد نے، آیا ذکر پہلے 4 کا، اور نئی روایت کی گئی ان 4 کے غیر سے، خلاف اس کا سند متصل کے ساتھ اور نہ، لہذا یہ سب صحابہ پاک کا اجماع سکوتی ہو گیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن حبان کہہ رہے ہیں جی۔ اور تحقیق فتویٰ دیا اس کے ساتھ تابعین میں سے جناب جابر بن زید نے، اور نئی روایت کی گئی اب آپ کے غیر سے تابعین سے، خلاف اس کا۔ کہتے ہیں اول وہ بندہ جنہوں نے باطل کیا اس کو، اس معاملے کو امت کے اندر، وہ مغیرہ بن مقسم ہے۔ آگے جواب دینا ہے کہ یہ نہیں ہے، خود سرکار نے آخری عمر میں سرکار بیٹھے تھے، پیچھے صحابہ پاک کھڑے تھے جی،
تو یہ مغیرہ بن مکسم ہے، اور ان سے لیا حماد بن سلیمان نے، پھر ان سے لیا پھر حماد سے لیا ابو حنیفہ نے اور آپ کے ساتھیوں نے۔ تو اس طرح بھی سب نے یہ فتویٰ دے دیا وہ امام بیٹھا ہو تو مقتدی کھڑے ہو جائیں۔ یہ ابن حبان نے چڑھائی کر دی ہے جی۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی دلیل جس کے ساتھ یہ حجت پکڑتے ہیں، روایت کیا اس کو جابر جوفی نے عن شابی، وہ یہ ہے کہ شابی کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ نہ امامت کرائے میرے بعد کوئی بیٹھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ امامت کرائے میرے بعد کوئی بیٹھ کر جی۔ تو کہتے ہیں ابن حبان کہ یہ بات اگر صحیح ہو اسناد اس کی تو مرسل ہے، تو مرسل جو ہے اس کے ساتھ حجت قائم نہیں ہوتی۔ اور امام ابن حبان کہتے ہیں کہ تعجب ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ خود جرح کرتے ہیں جابر جوفی پر اور اس کی تکذیب کرتے ہیں، پھر اس کی حدیث کو حجت بھی بناتے ہیں۔ بے بابیا پھر آخر ایک دوجہ سنگ تو پھنسائے نا جی، تو کام چلے نا جی۔ اقول وفیہ نظر من وجوہ، یہ ابن حبان نے فرمایا ہے۔ ایک یہ ہے کہ تحقیق ثابت ہے نسخ اس کا بے فعل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر ایام ہی، کہ سرکار بیٹھے تھے، پیچھے مقتدی سارے کھڑے تھے جی، تو پس نہیں اعتبار اس کے ساتھ کہ جس نے اس کا مخالفت کی ہے، فلا یعتبر بما خالفہ، یہ سرکار نے خود کیا تو لہذا ان کا اعتبار نہیں جنہوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ صحابہ پاک کا فتویٰ نہیں تھا مگر اس لیے کہ ان کو ناسخ نہیں پہنچا تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا بعد اس کے کہ نکالی یہ حدیث اپنے سند کے ساتھ عن جابر وعن اسید کہ ان دونوں نے کیا یہ اس میں فی حاذا، وہ کہ بے انہما فعل ذالک فی حاذا ما یدل، وہ جو دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ رجل جانتا ہے کہ شے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور نہیں جانتا اس کے خلاف کو سرکار سے، تو پس وہ قول کرتا ہے جو جانتا ہے۔ مثلا پہلے سرکار سے ایک بات دیکھی، بعد میں اس کا ناسخ آیا، وہ صحابی کو پتہ نہیں ہے، تو اب اس نے تو جو دیکھا ہے سنا ہے اس نے تو وہی قول کرنا ہے کہ میں نے سرکار کو خود دیکھا ہے۔ سنیں ہی یہ امام شافعی فرما رہے ہیں۔ پھر نہیں ہوتا اس کے قول میں بے ما علما، اور روے یا حجت روایت کی جاتی حجت علی احد علم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قولا او عملا ینسخ الذی قال به غیرہ جی، تو پھر دوسرا بتاتا ہے کہ بھی اس طرح ہوا جی۔ تیسری وجہ نظر یہ ہے کہ نسبت اس کے ابطال کی اولاً مغیرہ بن مکسم کی طرف یہ جو ابن حبان نے فرمایا یہ غلط ہے، بلکہ اول جنہوں نے خود اس نظام کو باطل کیا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، کہ پہلے سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو جو آخری نماز تھی اس میں صحابہ پاک سارے کھڑے تھے اور سرکار بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے جی۔ سنیں چوتھی یہ ہے کہ بے شک بنانا شابی کی حدیث کو اعلیٰ وہ کہ حجت پکڑی اس کے ساتھ حنفیہ نے، یہ بات کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ وہ دلیل جس کو دلیل بنایا نسخ پر حنفیوں نے اور ان کے غیر نے، وہ حدیث ہے ام المومنین کی، یہی وہ آخری نماز جو ہے یہ، اور بہرحال حدیث شابی کی پس وہ اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کو ذکر کیا بطور تقویت، دلیل جو ہے وہ دوسری حدیث ہے جی۔ قال محمد وبهذا نأخذ صلاة الرجل قائما للتطوع مثل نصف صلاته قائما، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور ہم اسی کو لیتے ہیں کہ رجل کی نماز بیٹھ کر تطوع کھڑا ہو سکتا ہے، پھر بھی بیٹھ کر ہے، یہ اس کی نماز کے نصف کی مثل ہے، دراں لے کے وہ کھڑے ہو کر پڑھے، اے فی الاجر منع کرو۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی کو لیتے ہیں ہم، رجل کی نماز بیٹھ کر تطوع اس کی نماز کی نصف کی مثل ہے کھڑے ہو کر۔ اوکے یہ بات ختم۔ اب دوسری بات، فاما ما روی من قوله اذا صلی الامام جالسا فصلوا جلوسا اجمعین،
فقد روی ذلك وقد جاء ما قد نسخه. چلو جو آگے آ رہی دلیل کہ اور پس بہرحال وہ جو روایت کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارک سے کہ جب نماز پڑھے امام بیٹھ کر تو تم بھی نماز پڑھو بیٹھ کر سارے. سنیں تو پس تحقیق روایت کیا گیا یہ روایت ٹھیک ہے، اور تحقیق آیا ہے وہ بھی کہ تحقیق ناسخ ہے وہ اس کا، تو اس کا ناسخ بھی موجود ہے، اس کا من کرو. بس بہرحال وہ جو روایت کیا گیا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے کہ جب نماز پڑھے امام بیٹھ کر تو تم نماز پڑھو بیٹھ کر سارے. بس تحقیق روایت کیا گیا ہے یہ، اور تحقیق آیا ہے وہ کہ تحقیق نسخ کیا جس نے اس کو. وقد جاء ما قد نسخه جی اور سنیں جی. پس تحقیق نکالا امام طحاوی نے شرح معانی الاثار میں من طریق ابی زبیر عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. توجہ کریں جی کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نماز پڑھائی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی اور جناب ابو بکر آپ کے پیچھے. پس جب تکبیر پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر پڑھتے ابو بکر تاکہ وہ سنوائیں ہمیں، اور ہم سارے کھڑے تھے جی. فقال اجلسوا جی، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اشارہ کیا اس کے ساتھ اوما بذالک الیہم. سنیں تو پس جب پوری فرما لی سرکار نے نماز تو فرمایا کہ یہ پہلا واقعہ پہلا سرکار نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تم کرو فارس کے فعل کی طرف، روم کے فعل کی طرف تعظیم کرتے ہوئے ان کی، کہ وہ بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگ سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تم یہ چاہتے ہو کہ اقتداء کرو تم اپنے ائمہ کی. پس اگر نماز پڑھو پس نماز پڑھو تم، اگر نماز پڑھے ائمہ کھڑے ہو کر تو تم بھی نماز پڑھو، اور اگر نماز پڑھے ائمہ بیٹھ کر تو تم بھی نماز پڑھو بیٹھ کر. یہ ایک روایت تابی شریف میں. پھر نکالے آپ نے من طریق ابن وہب عن مالک حدیثہ المذکور فی ھذا الباب ومن طریق ابن وہب عن لیث و یونس وعن ابن شہاب عن انس ومن طریق حشیم کی حیثم عن حمید عن انس مثلہ ومن طریق ابن وہب عن مالک عن ہشام ابن عروان ابی عن عائشہ تھا. اب وہ اگلی روایت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ تو پہلی روایت ہے نا، اب یہ اگلی ام المومنین سے روایت ہے. آپ فرماتی ہیں کہ نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر مبارک میں، حالانکہ سرکار بیمار تھے. پس نماز پڑھی سرکار نے بیٹھ کر، اور نماز پڑھی قوم نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر. پس اشارہ کیا ان کی طرف یہ کہ بیٹھ جائیں. پس ذکر کیا اسی کی مثل ومن طریق شعبہ یا ابن عطا قال سمعت ابا علقمہ یحدث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس نے میری اطاعت کی اس نے تحقیق اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے تحقیق اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. پس جب نماز پڑھائے امیر کھڑے ہو کر تو تم نماز پڑھو کھڑے ہو کر، اگر نماز پڑھائے بیٹھ کر تو نماز پڑھو بیٹھ کر. ومن طریق ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً نماز بنایا جاتا ہے امام تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. پس جب نماز پڑھے بیٹھ کر تو تم بھی نماز پڑھو بیٹھ کر. ومن طریق سالم عن ابن عمر مثلہ، یہ سارا نقل کر کے نا امام طحاوی، جن سے پتہ چلتا ہے کہ امام کی کیا کرنی ہے، کھڑے ہونے میں بیٹھے ہونے میں. تو امام طحاوی نقل کر کے پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے قوم ان کی طرف گئی ہے. پھر فرمایا پس گئی ہے قوم اس کی طرف. پس کہا انہوں نے
کہ وہ بندہ جو نماز پڑھے بیٹھ کر کسی عذر کی وجہ سے، تو لوگ نماز پڑھیں اس کے پیچھے بیٹھ کر، اگرچہ وہ طاقت رکھتے ہوں کس کی۔ اب دوسرا مذہب اور مخالفت کی ہے ان کی اس مسئلے میں آخرون نے، پس وہ حنفی ہیں، پس انہوں نے کہا کہ بلکہ نماز پڑھیں پیچھے کھڑے ہو کر، اور نہیں ساکت ہو گئی ان سے فرض قیام کا بوجہ ساکت ہونے فرض قیام کے امام سے۔ اگر ایک سے فرض ساکت ہوا تو دوسرے سے ساکت۔ پھر ذکر کیا ان کی حجت میں وہ کہ نکالا اس کو اپنی سند کے ساتھ نبی ساکن ارقم ابن شرحبیل، وہ کہتے ہیں کہ سفر کیا میں نے، کون کہتے ہیں؟ سفر کیا میں نے جناب حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ مدینہ شریف سے شام کی طرف، انہوں نے رستے میں مجھے حدیث سنائی۔ کنہوں نے؟ پس انہوں نے فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہو گئے اس مرض میں جس میں آپ نے وصال فرمایا، تو سرکار تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلاؤ میرے لیے حضرت علی کو۔ جی، تو حضرت علی آ گئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی کیا نہ بلائیں ہم آپ کے لیے جناب ابو بکر کو؟ فرمایا ان کو بھی بلا لو۔ جی، پھر جناب حفصہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا نہ بلائیں آپ کے لیے حضرت عمر کو؟ فرمایا ان کو بھی بلا لو۔ ام الفضل وہاں تھی، تو ام الفضل نے عرض کی سرکار کی زوجہ نہیں ہیں، یہ عبداللہ حضرت عباس کی بیوی ہیں۔ ام الفضل نے عرض کی کیا نہ بلائیں آپ کے لیے آپ کے چچا عباس کو؟ تو فرمایا ان کو بھی بلا لو۔ کتنے ہو گئے؟ چار۔ جی، 3 خلفاء، چوتھے۔ پس جب حاضر ہو گئے، یہ کون سنا رہے ہیں؟ کس کو؟ فلما حضروا، جب حاضر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاہیے کہ نماز پڑھائے لوگوں کو ابو بکر۔ پس جناب ابو بکر آگے ہو گئے، پس نماز پڑھانے لگ گئے لوگوں کو، اور پائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات میں کچھ بہتری، یا اپنی ذات میں کچھ دیکھا کہ بھی طبیعت برداشت کر رہی ہے، تو پس سرکار نکلے سہارا لیتے ہوئے 2 رجلوں کے درمیان۔ جی، تو پس جب محسوس کیا آپ کو ابو بکر نے تو پیچھے ہٹنے لگے، سرکار نے ان کی طرف اشارہ فرمایا اپنی جگہ رکے رہو مکانک، تو پس فاستمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس سرکار چلتے رہے من حیث، اس جگہ سے کہ سرکار پہنچ گئے جناب ابو بکر کے پاس قرات سے۔ جی، ابھی پہلی رکعت تھی، کیا تھی؟ تو جہاں سے قرات تھی وہاں سے آگے سرکار نے نماز شروع کر کے قرات شروع کر دی، اور ابو بکر کھڑے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے، پس اتمام کرایا ابو بکر نے، فَأَتَمَّ ابو بکر بِهِ، جی، پس اتمام کیا ابو بکر نے سرکار کے ساتھ، اور اتمام کیا لوگوں نے ابو بکر کے ساتھ۔ آگے سمجھ، تو سارے لوگ کیا تھے؟ سرکار بیٹھے تھے اور صحابہ سارے۔ امام طحاوی کہتے ہیں پس اس حدیث میں یہ بات ہے جناب ابو بکر نے اقتداء کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھڑے ہو کر، حالانکہ سرکار بیٹھے تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل سے ہے، بعد اس کے کہ آپ نے فرمایا تھا وہ امام کی اقتداء کرو۔ آگے سمجھ، پھر نکالا امام طحاوی نے من طریق موسیٰ بن عائشہ عن عبید اللہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نحوہ۔ جی، اب امام طحاوی کا تبصرہ، اور اس میں یہ ہے کہ نماز، وہ نماز کہ سرکار تشریف لے گئے تو اس میں تھی وہ کون سی نماز؟ پس جب دیکھا آپ کو جناب ابو بکر نے تو پیچھے ہٹنے لگے، پس اشارہ کیا یہ کہ پیچھے نہ ہٹیں، اور ان دونوں نے بٹھا دیا سرکار کو۔ جی،
فقال لہما، دونوں کو سرکار نے فرمایا کہ بٹھا دو مجھے جناب ابو بکر کے جنب میں۔ پس جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، اور سرکار بیٹھے تھے۔ وَمِن طریق الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ، پھر ذکر کی وجہ نظر، جی کنہوں نے؟ امام طحاوی نے، کو آخر میں وہ وجہ نظر بیان کرتے ہیں طحاوی شریف میں کہ وجہ نظر قیام کے مقتدی سے عدم سکوت میں، کہ قیام مقتدی سے قیام ساکت نہیں ہوتا، اور فرمایا امام طحاوی نے، توجہ کریں جی، بسم اللہ الرحمن، اور فرمایا امام طحاوی رحمہ اللہ نے بعد اس کے، جی کہ پس ثابت ہوگی اس کے ساتھ یہ بات کہ صحیح یہ ہے کہ قیام واجب ہے کس پر؟ مصلی پر، نماز میں جب کہ داخل ہو، اس کے ساتھ کہ تحقیق ساکت ہے اس سے قیام کا فرض اس کی نماز میں، تو نہیں ساکت ہوگا مقتدی سے، مقتدی کے دخول کے سبب سے کیا نہیں ساکت ہوگا؟ قیام سے، وہ جو تھا واجب اس پر پہلے سے۔ جب بندہ نماز پڑھنا آ رہا ہے صحت مند، تو اس پر فرض کھڑے ہو کر پڑھنے فرض ہیں کہ نہیں؟ تو اب امام بیٹھے ہیں تو اس کے پیچھے اگر داخل ہوا ہے تو اب جو فرض تھا وہ تو باقی ہے، کس پر؟ مقتدی پر یار۔ اور وہذا قول ابی حنیفہ و محمد و ابی یوسف رضی اللہ عنہم، مگر یہ کہ امام محمد بن حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں جائز صحیح کے لیے۔ امام محمد صاحب کا اختلاف ہے، 12 پڑھا ہر سال پڑھتے ہو، کہ نہیں جائز صحیح کے لیے یہ کہ اقتداء کرے مریض کی جو نماز پڑھ رہا ہے بیٹھ کر، اگرچہ وہ رکوع کرے اور سجود کرے۔ پتہ کخ نہیں لگا جی، مسئلہ پڑھے ہر سال۔ وَيَا ذَهَابُ، اور گئے ہیں اس کی طرف وہ کہ تھا رسول اللہ، اچھا وَيَا ذَهَابُ إِلَىٰ، اس بات کی طرف کہ انا ما کانا، وہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے بیٹھ کر، آپ کی مرض شریف میں لوگوں کو سرکار نے بیٹھ کر نماز پڑھے، لوگ کھڑے تھے، تو کہتے ہیں یہ مخصوصاً یہ سرکار کے ساتھ خاص ہے، بس امام محمد صاحب یہ فرماتے ہیں۔ اب بعد میں یہ نہیں ہو سکتا کہ امام مریض ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے تو مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، امام محمد صاحب یہ کہتے ہیں، اس لیے کہ تحقیق امام محمد صاحب فرماتے ہیں کہ اس نماز کے اندر چند چیزیں وہ بھی ہیں جس پر سارے متفق ہیں کہ بعد میں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ جو جماعت کرائی نا سرکار نے، اس میں کچھ چیزیں وہ بھی ہیں جن پر سارے متفق ہیں کہ بعد میں یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کون سی؟ سنیں جی، اس لیے کہ تحقیق کیا اس میں سرکار نے وہ کہ نہیں جائز کسی ایک کے لیے سرکار کے بعد یہ کہ کرے اس کو، کون سا؟ یہ کہ لینا سرکار کا قرآن کو جس جگہ پہنچے تھے ابو بکر، کہ امام قرات کر رہا ہے تو دوسرا امام آ جائے اور وہ وہیں سے نماز شروع کر کے اس کو ختم کر کے تو اس کی قرات آگے شروع کر دے، اب یہ کسی امام کے نزدیک بھی ٹھیک نہیں ہے، تو سرکار نے تو کیا اس طرح۔ اور نکل جانا جناب ابو بکر کا امامت سے یہاں تک کہ وہ ہو گئے مقتدی ایک ہی نماز میں، جی ایک ہی نماز میں بندہ پہلے کیا ہے؟ عذر بھی کوئی نہیں ہے، وضو کرنے بھی نہیں گیا ہے، اور پھر وہ کیا بن گئے؟ اور یہ نہیں ہے کسی ایک کے لیے سرکار کے بعد جائز بے اتفاق المسلمین۔ تو یہ کہتے ہیں امام محمد صاحب کہ وہاں تو کچھ اور چیزیں بھی ہوئی ہیں جو سرکار کے ساتھ ہی خاص ہیں، بعد میں یہ جائز نہیں ہے، اس لیے یہ ساری نماز ہی سرکار کا خاصہ ہے جی۔ انتہا کلام طحاوی ملخصاً ہدایہ شریف میں اور اس کی شرح البنایہ للہنی میں کہ نماز پڑھے قائم قائد کے پیچھے، جی عند ابی حنیفہ بابی یوسف رضی اللہ عنہ، مراد قائد سے وہ ہے جو رکوع کرے اور بہرحال وہ قائد جو اشارہ کرے، پس نہیں جائز اقتداء قائم بہی کی اس کے پیچھے بالاتفاق، جو اشارہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے نا بیٹھ کر، اس کے پیچھے رکوع سجود کرنے والا نماز نہیں پڑھ سکتا،
اور اسی کے ساتھ قول کیا امام شافعی و مالک رضی اللہ عنہم نے ایک روایت میں استحساناً، اور فرمایا امام احمد والوزائی نے کہ نماز پڑھیں اس کے پیچھے بیٹھ کر، اور اسی کے ساتھ قول کیا حماد بن زید و اسحاق نے، ابن منذر نے، اور وہی مروی ہے 4 صحابہ پاک سے جی۔ لیکن عند احمد بشرطین، اول یہ ہے کہ مریض اسی محلے کا امام ہو، امام و حین وہی ہو، اور ثانی یہ کہ ہو مرض ان سے کہ امید کی جاتی ہے اس کے زوال کی، تب ٹھیک ہے، برخلاف امام ہے یا پاہج ہے تو اس کو امام بنا کر پکا پکا اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے، یہ ٹھیک نہیں، یہ امام احمد نے شرط لگائی ہے۔ اور حجت پکڑی اس پر حدیث حضرت انس کی مرفوعاً کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محض بنایا گیا امام تاکہ اس کی اقتداء کی جائے الحدیث، اور امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں جائز جی، کہ اس کے بیٹھنے والے کے پیچھے جائز نہیں۔ اسی کے ساتھ قول کیا ہے امام مالک نے ایک روایت ابن القاسم میں انہو قیاس کرتے ہوئے اشارہ کیا اس کی طرف بقولی وہو القیاس ہو، کیوں لقوت حال تو پس ہو جائے گی اقتداء کامل الحال کی، تو پس نہیں جائز مثال دیں دینے جیسا کہ قاری کی اقتداء، لیکن یہ تو امام محمد صاحب کی دلیل، اور ہم نے چھوڑا اس کو نص کے ساتھ، اور وہ نص وہ ہے جو روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی آخری اپنی نماز بیٹھ کر، اور قوم سرکار کے پیچھے کھڑی تھی، اور امام بخاری کی کلام میں بھی وہ ہے جو تقاضا کرتا ہے میلان کا اس بات کی طرف کہ حدیث کہ جب نماز پڑھے امام بیٹھ کر تو تم پڑھو بیٹھ کر۔ امام بخاری کی کلام سے پتہ چلتا ہے وہ اس حدیث کو منسوخ مانتے ہیں۔ وہ کہاں ہے؟ فَإِنَّهُ قَالَ، کیونکہ آپ نے کہا بعد اس کے روایت کیا اس کو، یہ پوری حدیث نقل کر کے نا تو پھر کہا کہ حمیدی نے کہا ہے جو استاد ہے، حمیدی نے کہا ہے کہ یہ منسوخ ہے بئی طور کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نماز جو سرکار نے پڑھائی تھی وہ بیٹھ کر تھی اور لوگ سرکار کے پیچھے، اور محض لیا جاتا ہے آخر کو آپ کے فعل سے نہ کہ پہلے کو۔ انتہا ملخصاً وہذہ العبارات، جی یہ عبارات اور ان کا غیر